اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ مقدار العظیم اما بعد۔ میرا نام فاروق رضا التیجانی ہے اور اس وقت میں جو پروگرام کر رہا ہوں وقت آخر اس کے کچھ مقاصد ہے۔ آج سے کوئی 23 سال پہلے میرے شیخ پیر و مرشد شیخ خالد موسیٰ علی تیجانی نے الابراہیمی نے مجھے ایک نوید سنائی تھی، اور نوید یہ تھی کہ اس امت کے لیے وقت ختم ہو گیا۔ میرے پورے اصرار کرنے پر انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ کوئی 80 سال کا وقت رہ گیا۔ 22 سال کی تحقیق کے بعد میں نے ان کی بات کو سچ جانا ہے، اور وہی سچ کو میں آج آپ لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ حدیث ابن ماجہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اس امت کے آخر کے لوگ پچھلی امت پر لعنت کرنے لگے تو جس کے پاس علم ہو وہ اسے ظاہر کر دے۔ اس دن علم چھپانے والا ایسا ہی ہوگا جیسے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہوا اللہ کا کلام چھپایا ہے۔ تو یہ بہت ضروری تھا کہ میں آج اس علم کو ظاہر کر دوں کہ جس پہ میں نے 22 سال لگائے تحقیق کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ الانعام کی آیت ہے 158، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ينظرون إلى أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعد آيات ربك يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ کیا یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تمہارا رب اپنی رب آئے یا تمہارے رب کی کچھ نشانیاں آئے؟ جس دن تمہارے رب کی کچھ نشانیاں آئیں گی اس دن نفس کو ایمان لانے کا کچھ فائدہ نہ ہوگا، گرچہ سے پہلے ایمان نہ لایا ہو یا کہ خیر کمائے نہ ہو اپنے ایمان کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے انتظار کرو، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ جب کوئی نشانیاں ظاہر ہوں گی تو پھر ایمان لانا کوئی سود مند نہیں ہوگا، توبہ کرنا کچھ سود مند نہیں ہوگا۔ ہماری آج کی نشست بھی جو ہے وہ باب توبہ کے حوالے سے ہے۔ آج کی نشست میں ہم باب توبہ کے متعلق بات کریں گے، باب توبہ ہے کیا اور باب توبہ کے لیے کتنا عرصہ باقی بچ گیا ہے۔ اس کی اگلی نشستوں میں انشاءاللہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ امام مہدی پہ بھی ہوگا، یاجوج ماجوج پہ بھی ہوگا، مسیح دجال پہ بھی ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پہ بھی ہوگا، تیسری عالمی جنگ پہ بھی ہوگا، اور کیا آج کے دور میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا کی شکل میں کووڈ میں، کیا یہ وہ حدیث کے متعلق ہے جو حضرت نے فرمایا کہ ایک ایسی بیماری پھیل جائیں گی کہ جس میں لوگ مر جائیں گے، اس پہ بھی ہوگا۔ تمام اس صورتحال کو ہم اپنے آخری وقت کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ جب بھی امت کی عمر کے متعلق پوچھا جاتا ہے تو یہ حدیث صحیح بخاری کی جو ہے کوٹ کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اس دنیا میں رکنا اسی پر ہوگا کہ جس پہ تم سے پہلی والی امتیں عمل پیرا رہی، یعنی اس سے مراد دین، یعنی جب تک دین کا باب کھلا ہے آپ یہاں پہ ہیں، جس دن یہ باب یہ دروازہ بند ہو جائے گا تو پھر آپ کا بھی رکنا یہاں پہ محال ہو جائے گا۔ کہ جس طرح نماز عصر سے غروب شمس تک اہل تورات آئے، تورات لے کر پھر انہوں نے اس پر کام کیا یہاں تک کہ آدھے دن تک رک گئے تو ان کو قرات یہ قرات جو ہے یہ چنے کے دانے کے برابر جو ہے نا ایک آپ سمجھ لے وزن ہے، پھر ان کو قرات دے دیا گیا۔ پھر اہل انجیل آئے، انہوں نے انجیل کو لے کر عصر تک کام کیا اور پھر ان کو بھی قرات دے دیا گیا۔ پھر اہل قرآن آئے تو ہم نے غروب شمس تک کام کیا تو ہمیں 2 قراتیں دی گئی۔ تو دونوں اہل کتاب نے کہا کہ اے ہمارے رب، تو نے ان کو 2 قراتیں دی ہیں، عطا کی، اور ہمیں 1 قرات دی جبکہ ہم نے ان سے زیادہ کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کیا تمہیں کسی چیز پہ تم پر اجر کم کیا یا ظلم کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ کہا پھر یہ میرا فضل ہے کہ میں جسے چاہوں عطا کروں۔
اس حدیث سے ہمیں دو باتیں کھل کر نظر آتی. ایک تو یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہیں، کیونکہ ہم نے مغرب تک کام کیا، جس کے بعد مطلب یہ ہے کہ وقت ختم ہو جائے گا ہم پر، اور ہمیں اجر زیادہ دیا جائے گا بنسبت دوسرے امتوں کے. اور ہمارا زمانہ آخری ہے، قرآن آخری ہے، اس کے بعد نہ کوئی نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی قرآن نہ امت ہے. اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے اور سمجھ جائیے کہ وقت جو ہے جس کے متعلق کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ آخری وقت ہوگا، اب وہ وقت ختم ہونے کو ہے، وہ وقت بالکل قریب آ چکا ہے. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن من عليها فذاك حين لا ينفع نفسه إيمانها لم تكن آمنا من قبل. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو لوگ اسے دیکھیں گے اور ایمان لائیں گے، لیکن یہ وقت ہوگا جب کسی کو اس کا ایمان کوئی نفع نہ دے گا جو پہلے اس سے ایمان نہ رکھتا ہو. جو آیت ہم نے سورۃ انعام کی پڑھی ہے وہ اسی پہ دلالت کرتی ہے کہ جب سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا، یعنی باب توبہ بند ہو جائے گا، تو پھر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور چونکہ ہم آخری امت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس زمانے کے آخری لوگ ہیں، تو ہماری دور میں، ہماری زمانے میں یہ واقعہ ہوگا. اب یہ واقعہ کب ہوگا یہ انشاءاللہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے. لیکن یہ بات تو بہت ڈسکس کی جاتی ہے کہ اب پہلا واقعہ سورج کا طلوع ہونے سے پہلے ہے قیامت کی 10 بڑی علامتوں میں، یا اس کے علاوہ بھی ہے. تو میری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ نہیں، پہلی علامت جو ہے وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہی ہے، کیونکہ مغرب سے طلوع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ باب توبہ بند ہو جانا، اور باب توبہ بند ہو جانا پھر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو باقی دوسری علامتیں جو ہیں وہ اسی طریقے سے ظاہر ہوں گی جیسا کہ تسبیح کے دانے ٹوٹ جاتے ہیں. اور اس علامت کے ساتھ ایک اور علامت ہوں گی جسے ہم دابۃ الارض کہتے ہیں. ان کے مطالبے کی حدیث مسلم شریف کی ہے کہ نشانیوں میں سے جو سب سے پہلے سامنے آئیں گی وہ ہوں گی سورج کا مغرب سے نکلنا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور زمین سے چوپائے کا نکلنا لوگوں کے سامنے دن کے وقت، اور ان میں جو پہلے ظاہر ہو دوسری اس کے پیچھے آ جائیں گی. تو پہلے ظاہر کے مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونے کا مقصد ہے باب توبہ بند ہو جانا. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ باب توبہ بند ہو جانا جو ہے نا وہ دلوں سے، لوگوں کے دلوں سے رحمت کو نکال جائے گا. جب باب توبہ بند ہو جائے گا تو وہ صرف ایک نشانی نہیں ہوگی، بلکہ جو دلوں میں رحمت کا جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں جو بانٹ رکھی ہے، رحمت جو آپس میں ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ختم ہو جائیں گی. کیونکہ لوگ یہ سوچیں گے کہ اب ہمارا جب توبہ قبول ہی نہیں ہے، ایمان لانا کوئی قبول نہیں ہے، تو ہم نیکی کیوں کریں، ہم بھلائی کیوں کریں. تو پھر طاقتور جو ہے کمزور پہ غالب آ جائے گا. ایک افراتفری کا عالم ہوگا جسے ہم کہیں کہ اس کا عالم ہوگا، اور زمانہ جو ہے بہت پیچھے دھکیل جائے گا. سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یقینی امر ہے، اور یہ واقعہ ہو کے رہے گا. اس واقعے کے لیے ہمیں ذرا یہ جانچنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو ہمیں وقت دیا گیا ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ میرے پیر و مرشد نے مجھے 80 سال بتائے تھے، اس 80 سال میں جو ہے آج 1443 ہے، تو مطلب گویا 23 سال نکل چکے ہیں. تو اس کے بعد کیا وقت بچا ہے، اس کے لیے جانچنے کے لیے ہمارے پاس ابو داؤد کی ایک صحیح حدیث ہے، اور وہ حدیث ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر کے بارے میں پتہ دیتی ہے، اور وہ جاننا ہمیں بہت ضروری ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لارجو ان تعجز اللہ تعجز امتی عند ربها ان یؤخر نصف یوم. قال سعد کم نصف یوم؟ قال 500 سنہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں گزارش کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں
کہ میری امت اس پر عاجز نہ ہو اپنے رب کے سامنے کہ اسے آدھے دن کی تاخیر دی جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اور کتنا آدھا دن؟ انہوں نے کہا کہ 500 برس۔ ہم 1000 سال برس جو ہے امت کی گزار چکے ہیں، تو گویا مراد ہے کہ آدھا برس جو ہے، آدھے دن کا 500 برس کی ہمیں مہلت دی گئی تھی، اور یہ 500 برس کی جو مہلت ہے آج آپ کے سامنے یہ قریب قریب ختم ہونے والی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، ابو داود کی حدیث میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے آدھے دن کے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی اپنی امت کی، اور حضرت سعد نے اس کو فرمایا کہ 500 برس ہے وہ آدھے عمر۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ 500 برس کہ آیا 1000 سال کے اوپر ہی ہے یا 2000 سال کے اوپر ہے، کیونکہ اور یہ جب پتہ چلے گا کہ ہمیں پچھلی امتوں کی عمر کتنی ہے، یعنی یہود و نصارہ کی، تو اس کے لیے ہمارے پاس طبقات الکبریٰ سے ابن سعد کی جو طبقات الکبریٰ ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت ملتی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں حشام بن محمد بن صاحب نے بتایا کہ ان کو ان کے والد نے ابن صالح نے، انہوں نے ابن عباس نے کہا کہ موسیٰ بن مروان بن عمران اور عیسیٰ بن مریم کے درمیان 1900 سال کا وقفہ ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں ایک حدیث جو صحیح بخاری شریف کی ہے، ابن عباس نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 600 سال کا عرصہ ہے، تو گویا مراد یہ ہے کہ ان کو 2500 سال ملے، تو یقیناً پھر ہمیں کم ملنے چاہیے۔ اب آدھے دن جو ہے وہ ایک دن کے اوپر آتا ہے، تو اس سے مراد یہ کہ 1000 سال جب گزر جائیں گے تو اوپر جو ہے ہمیں جو مل رہی مہلت جو دی گئی ہے اس دعا کی بدولت، وہ ہے 500 برس، یعنی کل عمر ہماری امت کی ہے 1500 برس۔ اب یہاں ایک بڑی اہم بات کہنا چاہ رہا ہوں، یہ کل عمر تو ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی 1500 برس تو ہے، لیکن بعثت سے اگر گنے تو یہ کل عمر جو ہے تمام دنیا کی باقی بچی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یہ بڑا موضوع ہلانے کا ہے، تھوڑا سا ہم سورۃ کہف میں چلے جاتے ہیں پیچھے۔ سورۃ کہف میں واقعہ ہے اصحاب کہف کا پہلا ذکر ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو 300 برس اور پھر زیادہ 9 برس عطا کیے، تو یعنی 309 برس۔ اب بات یہ ہے کہ نظام شمسی اور نظام قمری جو ہے وہ دو الگ تاریخ ہیں۔ اسلام کی تاریخ ہے ہجری، اور باقی جو تاریخ ہے وہ نظام شمسی کے حساب سے چلتی ہے۔ تو اسلام کی جو تاریخ ہے نظام ہجری، وہ ایک صدی میں جو ہے وہ 3 سال کم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ سورج کی تاریخ کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں تو وہ ایک صدی میں 3 سال کم ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے سورۃ کہف میں 300 برس اور زیادہ 9 برس اللہ تعالیٰ نے، ایک تو ہجری تاریخ کے حساب سے 300 برس تھے، اور ان کو جو ہے جو اپنا شمسی تاریخ کے حساب سے یا عیسوی تاریخ جسے آپ کہہ دیں، وہ 309 برس بنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ 2 امت ہے، ایک امت جو ہے داعیہ ہے جسے دعوت دی گئی ہے، اور ایک امت اسلام ہے جس نے اس کو قبول کیا ہے، 2 امتیں۔ اس امت کے لیے ہجری کے حساب سے 1500 برس، اور جو امت ہجری کے حساب سے نہیں جن کو دعوت دی ہے ان کے لیے 1500 برس عیسوی۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات آئیں گی کہ جناب تاریخ اسلام میں جو ہجری تاریخ ہے وہ تو ہجرت کے موقع پہ نہیں بنائے گی، بلکہ اس کے 13 سال بعد جب حضرت عمر بن خطاب کا دور تھا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ ہجری کی تاریخ، جب ان کو کہا گیا بھائی صحابہ نے کہا کہ ہمیں پاس تاریخ نہیں تو آپ تاریخ متعین کریں جب آپ کے رسائل ہمارے پاس آتے ہیں، تو اس زمانے میں حضرت علی نے کوئی بہتوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، یعنی جب آپ پہ وحی پہلی اتری جب سے آپ تاریخ اس کو ہجری سٹارٹ کرے، تو کسی نے کہا آپ کی میلاد سے کرے، مختلف رائے تھے، لیکن حضرت علی چونکہ باب المدینۃ العلم ہے، وہ یقیناً ان کے پاس کوئی نہ کوئی حجت ہوں گی۔ جو میں سمجھتا ہوں ان کی حجت کیا ہے، ان کی حجت یہی ہوں گی کہ ان کو پتہ ہوگا کہ باب توبہ کب بند ہونے والا ہے، اس لیے انہوں نے ہجری تاریخ جو شروع کی ہے ہجرت سے، اور پہلے محرم سے اس کو شروع کر دیا کہ ہجری تاریخ یہاں سے شروع ہوگی جب ہجرت ہوئی۔
اب سوال آپ کے بھی ذہن میں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا کیونکہ جب باب توبہ بند ہو جائے گا اس کے بعد واقعات بڑے شروع ہوں گے. وہ بڑے واقعات جو ہے وہ آخری 13 برس کے ہوں گے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں گزار چکے تھے. اور اگر اس نوعیت سے میں نے جو کہا کہ تمام امت کے لیے باقی 1500 برس سے عیسوی تاریخ سے دیکھا جائے تو 1500 برس میں 45 برس بنتے ہیں ٹوٹل. تو 45 برسوں میں آپ یہ سمجھ لیں کہ 13 برس پہلے نکال لیجئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھے جو آپ نے 62 نکالے، باقی جو تقریباً 32 سال وہ باب توبہ کے بعد دیکھ لیجئے اور اس کے بعد دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا. آپ چاہیں تو اس کو کیلنڈر میں کاؤنٹ کر لیں، لیکن میں یہ چیلنج کرتا ہوں وہ دن جمعے کا آئے گا. میں نے تمام تاریخیں نکالی ہے، مجھے جمعے کے دن ہر واقعات نظر آتے ہیں سوائے مسیح دجال کے جو میں آنے والے وقت میں آپ کو بتاؤں گا. یہاں پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں آج کے اس ایپوزٹ میں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپوزٹ ہم اس بات پہ ڈسکس کریں گے کہ مسیح دجال اور ان کے آنے والا وقت اور ان سے ریلیٹڈ چیزیں. مجھے دعاؤں میں یاد کیجیے گا. آپ کا میزبان فاروق رضا التیجانی. السلام علیکم.